آئیے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ بات بتاتا ہوں کہ کراچی شہر میں اب ہونے کیا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے۔ کراچی کے بیشتر لوگوں کو اندرون سندھ جو ہے، جو اردو بولنے والے ہیں، ان کو خاص طور پہ ٹیچرز کو اور صحت کے شعبے میں اور پولیس کے شعبے میں جو کراچی میں غیر سندھی لوگ تھے یہاں پہ سروس کر رہے ہیں، ان کا ٹرانسفر کر کے اندرون سندھ بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ الطاف حسین کے لیے پاکستان لانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک نظر ثانی کی درخواست جو ہے داخل کر دی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے لاہور ہائی کورٹ سے ان پہ پابندی لگی تھی کہ یہاں پہ کوئی وہ اسپیچ نہیں کر سکتے، یہاں پہ کسی سے وہ آ نہیں سکتے، اور ان کے بارے میں جو بھی صورتحال تھی اس کو آسان کرنے کے لیے ایک پٹیشن جو ہے وہ داخل کر دی گئی ہے، اور اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب چند لمحوں میں ہی شاید اس کام کو کر لیا جائے گا، اور 28ویں ترمیم جو اس وقت اپریل میں آنی ہے اس میں کراچی کے لیے جو صورتحال ہوگی وہ سب کے سامنے آ جائے گی، اور اس پوری صورتحال سے پیپلز پارٹی کو انتہائی پریشانی کا بھی معاملہ ہے، اور پیپلز پارٹی میں اکھاڑ پچھاڑ کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور ایک دوسرے کو خلاف طنزیہ جملے بھی جاری ہیں۔ اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں مزید آپ کو اپنی ویڈیو آگے بڑھاؤں، میں یوٹیوب کا بے انتہا شکر گزار ہوں جس نے میری یوٹیوب چینل کو بھی بہت اچھی طرح سے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پٹیشن میں جو لاہور ہائی کورٹ میں آئیے ایک طویل عرصے یہ ایک پورا پروسیس تھا کہ الطاف حسین کی اسپیچ پر، الطاف حسین کے چینل پہ آنے پر، اور الطاف حسین کی یہاں کوئی تقریر کرنے پہ پاکستان پہ مکمل طور پہ پابندی ہو گئی تھی، اور پاکستان کے اعلیٰ حکام نے برطانیہ کی حکومت کو بھی یہ کہا تھا کہ ان کے وہاں سے بیان جاری کرنے پر اور ان کے وہاں سے اسپیچ کرنے پر اور ان کو وہاں سے دیگر سرگرمیاں، اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے پہ پابندی لگا جائے، لیکن برطانیہ کی حکومت نے اس کو بغیر کسی ثبوت کے اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پٹیشن جو نظر ثانی کی پٹیشن داخل کی گئی ہے اس کی کیا کہانی ہے؟ اس کی کہانی ہے کہ 2016 میں الطاف حسین نے، جس میں MQM پاکستان کے بھی تمام تالی بجانے والے لوگ الطاف حسین کے مطابق یہ سب تالی بجا رہے تھے اس وقت الطاف حسین کے لیے، کہ جو انہوں نے کہا تھا فوج کے بارے میں جو کچھ بھی ان سے گفتگو ہوئی تھی، اس کے بعد پورے ملک میں ان کے خلاف جو ہے ایک منفی پروپیگنڈا یا مثبت پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ ہوا کہ الطاف حسین کو جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی داخل کی گئی، اور الطاف حسین کے وکیل کے طور پہ ہیومن رائٹس کمیشن کی اس وقت عصمت جہانگیر صاحبہ نے اس پٹیشن کو جو ہے وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ کیا اس کے لیے ایز اے وکیل پیش ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ اور اب جو یہ ری پٹیشن شروع ہوئی ہے یا نظر ثانی کی پٹیشن آئی ہے، اس میں جو ہے وہ صورتحال تھوڑی سے مکمل ہو جائے گی۔ اب میں نے اپنے شروع میں یہ بھی کہا تھا کہ سندھ سے تقریباً 100 سے زیادہ ٹیچرز کو اندرون سندھ تقریباً 1.5 مہینے پہلے شفٹ کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے بڑی کوششیں بھی کی یہاں پہ، اور اس کوشش کے باوجود جو ہے ان کا ٹرانسفر جو ہے کراچی واپس نہیں کیا جاتا، جس میں لیڈیز ٹیچرز کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور اندرون سندھ بھیجا گیا۔ قانونی طور پہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ یہاں کوٹے پر آتے ہیں کراچی میں اندرون سندھ سے، ان کو کوٹے والوں کو کراچی میں بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ کراچی میں انفرا جو کچھ بھی خوبصورتی ہے، جو کچھ بھی مال وال بنانا ہے وہ یہاں سے بناتے رہیں، اور جو لوگ اپنے شہروں کے، اپنے گاؤں کے، اپنے علاقوں کے، اپنے تحصیلوں کے کوٹے پر یہاں پر آئے ہیں وہ سارے کے سارے کراچی میں آ گئے۔ اب میں نے اپنے شروع میں یہ بھی کہا تھا کہ سندھ سے تقریباً 100 سے زیادہ ٹیچرز کو اندرون سندھ تقریباً 1.5 مہینے پہلے شفٹ کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے بڑی کوششیں بھی کی یہاں پہ، اور اس کوشش کے باوجود جو ہے ان کا ٹرانسفر جو ہے کراچی واپس نہیں کیا جاتا، جس میں لیڈیز ٹیچرز کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور اندرون سندھ بھیجا گیا۔ قانونی طور پہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ یہاں کوٹے پر آتے ہیں کراچی میں اندرون سندھ سے، ان کو کوٹے والوں کو کراچی میں بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ کراچی میں انفرا جو کچھ بھی خوبصورتی ہے، جو کچھ بھی مال وال بنانا ہے وہ یہاں سے بناتے رہیں،
اور جو لوگ اپنے شہروں کے، اپنے گاؤں کے، اپنے علاقوں کے، اپنے تحصیلوں کے کوٹے پر یہاں پر آئے ہیں، وہ سارے کے سارے کراچی میں آ گئے، اور کراچی میں جو لوگ 2% جو کراچی کے سارے لوگ تھے ان کو جو ہے اندرون سندھ بھیجا گیا۔ انہوں نے کوششیں کی، انہوں نے کوشش کرنے کے بعد انہوں نے ریزائن کیا، یہ ریٹائرمنٹ لے لی، اور اس ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے آج وہ بالکل بے بس اور فارغ ہو چکے ہیں ملازمت سے، اور اس کی جگہ جو ہے اندرون سندھ میں ان کی جو سیٹیں خالی تھیں اس کی جگہ انہوں نے نئے جو ہے لسانی بنیادوں پہ جو ہے اپائنٹمنٹ کیا، اور اس سے پورے جو مزید جو نوکرشاہی میں قبضہ تھا اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ اگر کوئی کراچی کے صوبے کو الگ بھی کیا جائے تو اس صورت میں جو ہے نا وہاں اندرون سندھ جو ہے وہ مضبوطی قائم رہے۔ دوسری بات جو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین کی اس وقت اس شہر کو کیوں ضرورت ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس شہر کی 2 اور پارٹیاں بھی ہیں، ایک تحریک انصاف ہے اور ایک جماعت اسلامی ہے، اور پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہے 17 سال سے یہاں حکمران ہے، حکمرانی کر بھی رہی ہے اور بےایمانی بھی کر رہی ہے، چور بازاری بھی کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہو جائے گا۔ لیکن اس حکمرانی کے پورے سینیریو کے دوران جو ہے اس نے 17 سالوں میں 17.5 سالوں میں کراچی میں سوائے تباہی، بربادی، انفراسٹرکچر کے توڑ پھوڑ اور رشوت، چور بازاری، ای چالان جیسے بدترین قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو نافذ کیا ہے، اور آج جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ساری امن و امان کی صورتحال خراب، اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں آپ رات کے وقت جو ہے وہ کسی ایسے ماحول میں نہیں آ سکتے کہ جس پہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہمارے کراچی میں موجود ہے، یہ جو کراچی کے حالات خراب ہیں، اور اس کی جو صرف اور صرف جو ہے وہ الطاف حسین ایم کیو ایم پاکستان تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اس وقت سندھ اسمبلی میں 35 سیٹس سے ہے ان کے پاس موجود ہے، اور قومی اسمبلی میں 17 کے قریب ان کے پاس نشستیں موجود ہیں، لیکن ٹھائیں فش، کیونکہ وہ فان 45 پہ آئے تھے، یہ 47 پہ آئے تھے، 47 والے پورے پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں، لیکن متحدہ پاکستان جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی، اور صرف الطاف حسین کو یہاں کراچی میں لا کر کے اثر نو ایم کیو ایم لندن کو ایکٹیو کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم۔